مگر میرے رسول کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کے بارے میں 2 صفحات کا تذکرہ تورات شریف میں یوں موجود ہے، آپ کا تحمل آپ کے غصے پر غالب ہوگا۔ دوسری صفت ان سے شدید جہالت کے سلوک کے باوجود ان کے حل میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ قارئین کرام کو وہ واقعہ یقیناً یاد ہوگا جب کچھ یہودی اللہ کے رسول کے گھر آئے اور کہنے لگے السلام علیکم، اس کا معنی ہے معاذ اللہ آپ کو موت آئے۔ اب دیکھیے وہ آپ کے گھر میں آ کر آپ اور آپ کے گھر والوں کو گالی دے رہے ہیں۔ قربان جائیے ایسے نبی کریم کے حلم اور حوصلے پر کہ آپ نے صرف اتنا کہا وعلیکم ام المومنین سیدنا عائشہ گھر میں تھی۔ انہوں نے یہودیوں کے کلمات سنے تو غصوں سے بھڑک اٹھی۔ آخر صدیق کی بیٹی جو تھی، اس لیے اللہ کے رسول کے خلاف یہ بات برداشت نہ کر سکی، ان کو جواب دینے لگیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ رک جاؤ، ان کو برا بھلا نہ کہو۔ کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول دیکھیں تو صحیح یہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، اگر آج کا کوئی حاکم ہوتا تو ان حرزہ سرائی کرنے والوں کو قتل کروا کر نشان عبرت بنا دیتا، مگر یہاں پر رد عمل صرف وعلیکم یعنی تم بھی تھا۔ اللہ کے رسول میں کتنا حلم، حوصلہ اور غصے پر قابو پانے کے فضائل تھے، اس کا اندازہ ہم مندرجہ ذیل واقعہ سے لگاتے ہیں۔ زین بن سعینہ ایک یہودی عالم تھا، اس نے رسول اللہ کے مذکور صفات کو پڑھ رکھا تھا۔ یہ مختلف بہانوں سے آپ کی مجلس میں آتا اور مذکورہ صفات کو آپ کی ذات گرامی میں دیکھنے کے لیے بہتاب رہتا۔ تھوڑے دن گزرے تھے کہ اس سے یہ موقع میسر آ گیا۔ زید کے اپنے الفاظ یہ ہیں، میں رسول اللہ کی مجلس میں تھا، ایک عربی آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے علاقے کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، اب انہیں قحط اور فقر و فاقہ کا سامنا ہے، اگر انہیں فوری مدد نہ ملی تو خطرہ ہے کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائیں، اس لیے میں آپ سے امداد کا طالب ہوں۔ اس وقت آپ کے پاس رقم نہیں تھی، میں نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بنایا اور اللہ کے رسول سے کہا میں آپ کے لیے فلاں آدمی کے باغ سے ایک وسق کھجور خرید لیتا ہوں، وسق تقریباً 200 کلو گرام کا ہوتا ہے، اور آپ کو دے دیتا ہوں، آپ کھجوریں کچھ دن کے بعد دے دیجیے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی خاص شخص سے خریدنے کی بات نہ کرو، بلکہ تم مجھ سے یہ کھجوریں ایک خاص مدت کے بعد وصول کر لینا اور ادائیگی ابھی کر دو۔ میں نے اپنی پوٹلی کھولی، اس سے 80 دینار نکالے اور آپ کے حوالے کر دیے۔ آپ نے اسی وقت عربی کو بلایا اور اسے رقم دے کر فرمایا اپنے علاقے میں فوراً واپس چلے جاؤ اور لوگوں کی مدد کرو، ابھی کھجوروں کی ادائیگی کی میعاد میں 2-3 دن باقی تھے۔ کہ میں نے ان کی تحمل و بربادی کی آزمائش کا فیصلہ کر لیا۔ ایک جنازے کی ادائیگی کے لیے آپ سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جنازے سے فارغ ہوئے تو میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے منصوبے کے مطابق اچانک آپ کی چادر پکڑ لی اور اتنے زور سے کھینچی کہ وہ آپ کے کندھے سے اتر گئی، اور ساتھ ہی نہایت کرخت لہجے میں کہا محمد میرا قرض واپس نہیں کرو گے؟ تم بنو عبد المطلب کے لوگ قرض واپس کرنے میں اچھے نہیں ہو، ادائے قرض میں بہت دیر کرتے ہو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں سے تمہارے معاملات کی کیا حالت ہے۔ زید کا یہ مطالبہ نہایت غیر معقول تھا، کیونکہ ابھی وعدے کی مدت میں 2-3 دن باقی تھے، اور پھر انداز ایسا بازاری جس میں پورے خاندان کو گھسیٹا گیا ہو۔ یہ انداز کسی بھی شخص کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔ سیدنا عمر فاروق آپ کے ساتھ ساتھ تھے اور اس کی بکواس سن رہے تھے، وہ بھلا کہاں خاموش رہنے والے تھے۔ فوراً بولے
او اللہ کے دشمن، تمہاری یہ جرات کہ تم اللہ رسول کے ساتھ اس قسم کی گھٹیا گفتگو کرو، یہ میں کیا دیکھ سن رہا ہوں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر مجھے ان کی پاسداری نہ ہوتی تو تمہاری اس بدتمیزی پر تمہاری گردن اڑا دیتا۔ تمہیں یہ جرات کیسے ہوئی کہ تم ایسی واہیات گفتگو کرو؟ اب ذرا اللہ کے رسول کا رد عمل ملاحظہ فرمائیں۔ اتنی سخت گفتگو سننے کے باوجود بھی آپ مشتعل نہیں ہوئے۔ آپ کے چہرے پر بدستور مسکراہٹ موجود تھی۔ آپ نے عمر فاروق کو مخاطب کیا اور فرمایا، عمر ایسی بات نہ کرو، بلکہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھ سے یہ کہتے کہ میں اس کا قرض خوش اسلوبی سے ادا کروں، اور اس سے یہ سمجھاتے کہ میاں قرض کا تقاضا غلط طریقے سے کرو۔ پھر حکم دی، عمر جاؤ اور اس کا قرض واپس کرو، اور ہاں چونکہ تم نے اسے ڈرایا دھمکایا، اس لیے اس سے قریباً 50 کلو کھجوریں زیادہ ادا کرو۔ زید بن سعد توجہ سے یہ گفتگو سن رہا تھا اور حیران تھا کہ اس قدر اشتعال انگیز گفتگو کے باوجود بھی آپ حسب سابق تبسم کنا ہیں۔ بلا شبہ آپ کا حلم آپ کے غصے پر سبقت کے لیے گیا۔ زید کہتے ہیں، عمر فاروق مجھے ساتھ لے کر بیت المال گئے، میرا قرض واپس کیا اور اس میں ہدایت 20 سیاہ کھجوریں زیادہ بھی دی۔ میں نے کہا، عمر کیا تم مجھے پہچانتے؟ انہوں نے کہا، نہیں، تم ہی بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں زید بن سعانہ ہوں۔ کہنے لگے، اچھا الحبر، یعنی وہی مشہور یہودی عالم ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں الحبر میں۔ عمر فاروق نے کہا، یہ جو تم نے اللہ کے رسول سے گفتگو کی ہے اور ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے ہو، تمہیں اس کا ہرگز کوئی حق نہیں تھا۔ میں نے کہا، عمر تم ٹھیک کہتے ہو، مگر تمہیں معلوم نہیں کہ میں حق کا متلاشی تھا۔ میں نے نبوت کی تمام صفات آپ میں دیکھ لی تھی، 2 صفتیں باقی رہ گئی تھی جن کا تعلق آپ کے تحمل، حوصلہ مندی اور بردباری سے تھا۔ آج میں نے ان صفات کا بھی خوب مشاہدہ کر لیا ہے، بلا شبہ وہ نبی آخری الزماں ہیں۔ عمر میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آج سے سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر کلمہ طیبہ پڑھا اور صحابیت کے شرف سے بہرہ ور ہوا۔